بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قسط نمبر 7 پیش خدمت ہے۔ مارکہ حطین میں آگ کا بطور جنگی ہتھیار استعمال، اور یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں خشک گھاس اور خزاں زدہ خشک درخت بکثرت موجود تھے، اور وہ دن بھی انتہائی زیادہ گرمی والے تھے۔ لو چلنے کے ایام تھے، مسلمانوں میں اس میں آگ لگا دی۔ آگ بڑھی، شعلے اٹھے، ہوا کا رخ بھی صلیبیوں کی طرف تھا، تو اس طریقے سے صلیبیوں پر کئی حرارتیں حملہ آور تھیں، یعنی آگ کی حرارت، دھوئیں کی حرارت، پیاس کی حرارت، قتال کی حرارت اور موسم کی حرارت سب کی سب اکٹھی ہو گئی۔ اس سے قبل انہوں نے ایسا حال کبھی نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ صلیبی اکثر سرد اور برفانی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ عبرتناک اور حسرتناک موت کا یقین۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کوئی راستہ انہیں موت سے بچا نہیں سکے گا سوائے اس کے کہ اپنے عقیدہ کا خواہ وہ کیسا بھی ہے دفاع کرنے والے کی طرح بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے موت کی طرف ہی بڑھا جائے۔ ادھر ان مسلمانوں کا کیا جوش اور ولولہ ہوگا جو اپنے سچے عقیدے کے ساتھ لڑ رہے تھے، جن کے گھر بار لوٹ لیے گئے تھے اور ان کے علاقے چھین لیے گئے تھے۔ صلیبی ایک بار پھر جمع ہوئے، مسلمانوں پر کئی حملے کیے۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے اگر ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت نہ ہوتی۔ بس یہ ہوتا رہا کہ ہر بار صلیبی جب حملے سے واپس پلٹے تو مقتولین اور مجروحین کی تعداد میں اضافہ ہی پاتے، یہاں تک کہ کمزور سے کمزور تر ہی بنتے گئے۔ امام ابن الاسیر کے بقول مسلمانوں نے انہیں دائرہ کے محیط کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ کچھ باہر بچے تو وہ حطین کے ایک جانب ایک ٹیلے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے خیمے نصب کرنے چاہے تو مسلمان ان پر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ اکثر کو واصل جہنم کیا، پھر بھی وہ ایک خیمہ نصب کرنے میں کامیاب ہی ہو گئے، اور وہ بھی اپنے بادشاہ کا خیمہ۔ صلیب اعظم پر مجاہدین کا قبضہ۔ مسلمانوں نے دری ثنا اس صلیب اعظم کو چھین لیا، جس کو صلیب الصلوبوت کہتے تھے۔ اس صلیب کا مسلمانوں کے قبضے میں آ جانا ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن گئی۔ اوپر سے اللہ کا شکر، یعنی مسلمان انہیں تحتے کیے جا رہے تھے اور بے شمار کو قیدی بھی بنا رہے تھے، یہاں تک کہ اس ٹیلے پر بادشاہ کے خواص اور بہادر تقریباً 150 گھوڑ سوار باقی رہ گئے۔ صلیبی بادشاہ کے خیمے کی تباہی اور سجدہ میں شکرانہ کے آنسو۔ یہاں سے ہم صلاح الدین کے بیٹے سلطان فضل کی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو اس نے مارکہ کے اس مرحلے سے متعلق اپنی عینی شہادت کے طور پر بیان کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ میں بھی اس مارکے میں اپنے ابو کے ہمراہ تھا۔ ان فرنگیوں نے اپنی مدد مقابل مسلمانوں پر ایک بارگی ایک بڑا خطرناک حملہ کیا، یہاں تک کہ انہیں میرے ابو کے قریب تک لے آئے۔ میں نے اپنے ابو کی طرف نگاہ اٹھائی تو چہرے پر پریشانی اور غصے کے آثار دیکھے۔ انہوں نے اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کو پیروی کی، فرنگی شکست کھا کر پیچھے ہٹے اور ایک ٹیلے تک پہنچ کر تباہ گزیں ہوئے۔ میں اس دم زور زور سے چلا رہا تھا، ہم نے انہیں ہرا دیا، ہم نے انہیں شکست دے دی۔ فرنگی دوبارہ پلٹے، دوسری بار پھر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے اپنے سامنے والے مسلمانوں کو پھر میرے ابو تک پہنچا دیا۔ میرے ابو جان نے دوبارہ پہلے ان کی طرح کیا۔ مسلمان بھی ان کی ساتھ ہی چپٹے اور یوں دوبارہ انہیں اس ٹیلے تک پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔
دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ فعل و عمل اس انداز سے کر رہے تھے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم بدر میں کیا تھا۔ جیسا کہ سیدنا علی بن ابی طالب روایت بیان کرتے ہیں، جب لڑائی اپنے جوبن پر ہوتی، آنکھیں جوش انتقام سے سرخ ہو چکی ہوتی تو لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کو بچایا کرتے تھے۔ لڑائی کی اس حالت میں آپ دشمن کے قریب تر ہوا کرتے تھے۔ یہ بات کوئی قابل تعجب بھی نہیں، بلکہ ایسے مرحلے میں ایک حقیقی مومن سپہ سالار کو جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ جب مسلمان دوسری مرتبہ فرنگیوں پر چپٹے افضل پھر چلانے لگے، ہم نے انہیں شکست دے دی، ہم نے انہیں ہرا دیا، تو اس کا باپ سلطان اس کی طرف پلٹا اور اسے کہا، چپ ہو جا، جب تک اس خیمہ کو اکھاڑ نہ لیں ہم نے انہیں شکست نہیں دی۔ یہ صلیبی بادشاہ کے اس خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ٹیلے پر نصب کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ابھی اپنا ہی یہ جملہ پورا بھی نہ کیا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے اس خیمے کی زمین بوس کیا جا چکا تھا۔ سلطان یہ دیکھتے ہی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو اللہ نے مسلمانوں پر انعام فرمایا تھا، آپ کے گندم و رخساروں پر خوشی اور انبساط کے آنسو موتی بن کر بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ یادگار معرکہ فلسطین کی صلیبی ریاستوں کے مکمل خاتمے اور بیت المقدس کی آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس معرکے کے متعلق مغربی مورخ لین پول لکھتا ہے، کٹے ہوئے سرخربزوں کے فضل کے مانند ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی واقعے کی قسط نمبر 7 کا خاتمہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ آگے بھی جاری ہے اور آئندہ مزید اگلی قسطوں میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس قسط کو بھی اپنے دوسرے دوستوں تک شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیں اور آئندہ کی قسطوں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں۔